یہ لائٹ بند کروا دیں بھائی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين
وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین ویا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم بفضل اللہ تعالی. زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت علامت الدہر فقیہ العصر محبوب اولیاء جناب صاحبزادہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم سعید میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، آپ کے ساتھ آج پہلی ملاقات ہے. میں اپنا تعارف کرا دینا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جتنے بھی علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں اور انتہائی شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں جماعت اہل سنت کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کا موقع فراہم کیا. آپ سب دعا فرماتے رہیں گے اور میں اپنی منزل کی طرف چلتے ہوئے آج کے لیکچر کا آغاز کروں گا. 13ویں پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں سے آج میں نے جن 2 آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، ہم ان آیات کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر انہی آیات کے تناظر میں سیدہ زہرا کے بابا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کی اس بزم خاص میں آنے والے ہم جتنے بھی ہیں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب صدر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 2 آیات
اس عظیم ہستی کی یاد دلاتی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا. بیٹے کی محبت کو قربان کرتے ہوئے اس کی گردن پہ چھری رکھ دی. اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چخائے نمرود میں چلے گئے اور اپنا سارا مال متاع حیات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے سے آپ نے کبھی بھی گریز نہیں فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تاریخ اقوام عالم کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا نام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب کے حضور کچھ معروضات پیش کی دعا کی صورت میں. اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کے آیات کا حصہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو، ان کی دعا کو، ان کی باتوں کو امر کر دیا اور قیامت تک کے لیے مسلمان جتنے بھی ہیں ان کی زبانوں پر یہ ذکر جاری کر دیا. ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. وَإِذْ اور یاد کرو جب، قَالَ یہاں قَالَ کے فاعل ہیں ابراہیم علیہ السلام اور بات کر رہے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ. تو جب نبی اللہ سے بات کرے تو عرض کرتا ہے، جب امت سے بات کرے تو حکم دیتا ہے. اس لیے جماعت اہل سنت کہ جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. یاد کیجئے جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. احباب ذی وقار یہاں پہ البلد سے مراد کوئی اور شہر نہیں ہے بلکہ یہ وہی شہر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرما کر اپنا فیض دیا تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس شہر کو یہ شرف ملا کہ لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے در و دیوار کی قسم اٹھائی. یہاں البلد سے مراد مکہ المکرمہ ہے جس میں بیت المقدس ہے، بیت اللہ شریف ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا، یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، تو آپ نے یہ دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، یا اللہ میں نے اس شہر کو بنا تو دیا ہے لیکن تیری بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ اس شہر کو امن والا بنا دے. یہاں جو بھی آئے اسے امن ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، چین ملے، قرار ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں علماء تشریف فرما ہے، میں تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی میں 27 مرتبہ دورہ قرآن پڑھاتے ہوئے جب بھی اس آیہ مقدسہ کا مطالعہ کیا صبح کلاس روم میں لیکچر دینے کے لیے، تو جناب صدر میری نظر میں وہ آیت بھی بار بار آئی جو پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہے. وہاں پر بھی الفاظ اسی طرح ہیں کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس آیت کی تفسیر اس آیت میں ہے یا اس آیت کی تفسیر اس آیت میں ہے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس آیت کے اندر کچھ تفصیل ہے، اس آیت کے اندر کچھ اختصار ہے. تو کہا گیا کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ پہلے پارے کی آیت ہے. لیکن وہاں اور بھی ایک بات کی کہ ورزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ صرف امن والا نہ بنا بلکہ یہاں جو بھی آ کے بس جائے، جو بھی آ کے یہاں سکونت پذیر ہو جائے، جو بھی اس شہر میں آ کے اپنا دل لگا لے، ورزق عطا کر اہلہ اس کے باشندوں کو من الثمرات پھلوں کی صورت میں. یا اللہ اس شہر میں رہنے والا امن میں بھی رہے اور بھوکا بھی نہ رہے، معاشی بحران کا شکار نہ ہو، تنگ دست نہ ہو، جو بھی اس شہر میں آ کے سکونت پذیر ہو اس کو تو عطا کر پھلوں کی صورت میں.
हुजूर वाला, लेकिन आपने अपनी इस दुआ को खास कर दिया, मुतलक नहीं रखा। इस दुआ को खास इस तरह कर दिया कि मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। या अल्लाह, मेरी दुआ उनके लिए है जो तुझ पर ईमान लेके आए और तेरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तस्लीम करें कि मरने के बाद कोई जल जाए, राख का ढेर बन जाए, दरिंदे खा लें, या उसके आज़ा मुंतशिर हो जाएं, या उसके जर्रे हवा में बिखर जाएं, तू कादर मुतलक है। फिर उन जर्रों को जमा करेगा, फिर उसे हयात देगा, फिर अपनी बारगाह में खड़ा करके उससे हिसाब लेगा। वल यौमिल आखिर, यानी आपने अपनी दुआ को मखसूस कर दिया उन लोगों के लिए जो अल्लाह की जात को भी माने और उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी तस्लीम करें, उसके इख्तियार को भी तस्लीम करें, यौम आखिर पे भी ईमान रखें। लेकिन हुजूर अक्ल हैरान हो गई। इस आयत को जब हमने आगे तिलावत किया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दुआ करके यहां पे खामोश हो गए। अब आगे है काला। इस काला का जो अपना फाइल है वो है अल्लाह ताला। काला वमन कफर फउमत्तिहु कलीलन। अल्लाह ताला ने कहा, क्या है मेरे प्यारे खलील, आपने तो मखसूस कर दिया कि सिर्फ मोमिनों को इस शहर में मैं अता करूंगा। ये कैसे हो सकता है, शहर तेरा हो और काफिर आके भूखा लौट जाए। काला वमन कफरा, फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो काफिर होगा फउमत्तिहु कलीलन, मैं उसको भी मुख्तसर सा, थोड़ा सा, कलील सा फायदा अता करूंगा। अब देखिए, ये कलील न तेरा है न मेरा है, ये कलील अल्लाह ताला का है। हर किसी का कलील और कसीर अलहदा अलहदा होता है। सबका कलील एक जैसा नहीं होता, सबका कसीर एक जैसा नहीं होता। एक मन वजन है ना, तो एक सेहतमंद आदमी, फिजिकल फिटनेस रखने वाला, उसके लिए ये एक मन वजन जो है वो कलील है। लेकिन एक गैर सेहतमंद आदमी या एक छोटा बच्चा जो है उसके लिए ये कसीर है। तो है तो दोनों इंसान, एक के लिए वो ही दाने, एक मन जो है वो कलील है और दूसरे के लिए वजन के एतबार से कसीर है। तो हर किसी का कलील एक जैसा नहीं होता, हर किसी का कसीर एक जैसा नहीं होता। तो हमने देखना है कि रब का कलील कितना है। जब रब का कलील समझ में आ जाएगा तो फिर उसका कसीर भी समझ में आ जाएगा। फिर हम ये कह सकेंगे कि जिनको कलील दिया तो इतना था, जिनको कसीर दिया होगा उनको कितना अता किया। हुजूर 5वें पारे के अंदर इसकी निशानदही इस तरह की गई कि अल्लाह ताला कहता है, कुल मताउद दुनिया कलील। ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बोलिए, आप बात कीजिए कि मताउद दुनिया कलील। अल्लाह की बारगाह के अंदर, इस कायनात अर्जी और समावी के अंदर जो कुछ भी है, खा वो जमीन के सीने के ऊपर है या जमीन के सीने के नीचे है, वो आबशारे हैं, वो फल हैं, वो समरात हैं, जो कुछ भी है, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, ये सब मताए दुनिया है और मताए दुनिया अल्लाह की बारगाह में कलील है। तो इस कायनात पे आप गौर करके देख लीजिए, इस कायनात के अंदर जितने भी अफराद हैं कायनात के, उन पे गौर कीजिए। ये सबको मिला के एक जगह पे इकट्ठा करें तो अल्लाह की नजर में कलील है। जिसका कलील इतना है उसका कसीर कितना होगा। तो कहा, काला वमन कफर फउमत्तिहु कलीलन। सिर्फ मोमिन ही नहीं, अगर इस शहर के अंदर कोई काफिर भी आ जाएगा तो उसको भी कलील फायदा मिलेगा। कलील यानी पूरी जिंदगी भी यहां रहेगा तो पूरी जिंदगी वो भी यहां भूखा नहीं मरेगा, लेकिन उसे जिंदगी की मोहलत दी जाएगी। अगर इस दौरानिये के अंदर उसने तेरी दुआ को कबूल करते हुए मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर की शर्त को पूरा कर दिया तो ये कलील उसके लिए आखिरत में कसीर बन जाएगा। अगर उसने आपकी दुआ पे अमल न किया तो दुनिया की जिंदगी में तो मैं उसको फायदा दूंगा, लेकिन जब वो मरेगा, चूंकि उसने तौबा नहीं की होगी, तो तुम अज़तर्रहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसे मजबूर करके आग में डाल दूंगा, यानी उस दोज़ख उसका मुकद्दर बन जाएगी। इस आयत में मैं और भी बात करता रहूंगा और दीगर आयात की कड़ियां भी इसके साथ मिलाता रहूंगा, लेकिन वक्त के दामन में शायद इतनी वसअत नहीं होगी। मैं फिर चलता हूं 13वें पारे में। आप अर्ज करते हैं कि या अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे।
اور یہ کہنے کے بعد اب آگے آپ اپنی دعا کو چینج کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے، یا اللہ مجھے بھی وجنبنی بچا مجھ کو بھی، وبنیہ اور میری اولاد کو بھی، ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، ہمیں بتوں کا پجاری بننے سے بچا، ہم شرک کی دنیا میں نہیں جانا چاہتے، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک کی نجاست اور رجاست سے بچا دے ہمیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بھی بچا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کریں، اب میں آیات کا کمبینیشن عرض کرنے چلا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ تج کر رب سے پھر بھی مانگا کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ نہیں رہے۔ اللہ خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی وہ چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عظیم قربانیاں دے کر پھر خود مانگی، ڈیمانڈ کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اور میرے نبی نے مانگا کچھ نہیں، میرے رب نے خود ہی ان کے لیے کرم کے دروازے کھول دیے۔ ایسی کئی آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اگر میں ان کا کمبینیشن بناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی موجود ہے۔ ہم اگر قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیں اور صرف قرآن پاک کو پڑھ لیں اچھے طریقے سے تو واللہ بخدا قرآن پاک کے ایک ایک لفظ سے جماعت اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور دعا ہے قرآن پاک کے اندر، آن دی ریکارڈ موجود ہے، خلاف معمول ہے، میں نے کچھ کہا نہیں چونکہ انتظام سارا ہو چکا تھا۔ میری عادت ہے ٹیبل پاس پڑا ہو، قرآن پاک بھی ہو، میں اپنی گاڑی سے بکس بھی منگوا لیتا، پھر میں ایک ایک حوالہ جناب کے سامنے پڑھتا، قرآن پاک کی آیات آپ کو دکھاتا، ان کے فگر آپ کو نوٹ کرواتا، تاکہ بعد میں آپ کسی وقت کسی سے بات کرنا چاہیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ٹھیک ہے، ہر محفل کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب دھیان سے حضور میری بات کو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کمال کی دعا کی۔ اب میں امتحان تو آپ کا نہیں لوں گا، لیکن غور کریں گے آپ تو شاید بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں چونکہ انتہائی نالائق سا آدمی ہوں، اپنی بات کو کنوے کر نہیں سکتا ہوں۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ لا تخزنی الی یوم یبعثون۔ جناب صدر بڑی عجیب دعا ہے، لا تخزنی الی یوم یبعثون، مجھے شرمندہ نہ کرنا جس دن سب کو اٹھائے۔ نہیں سمجھ نہیں سکے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں میری بات آپ کے پلے نہیں پڑی۔ مجھے شرمندہ نہ کرنا، لا تخزنی، یا متکلم یہاں پہ موجود، مجھے شرمندہ نہ کرنا الی یوم یبعثون، اس دن جب سب کو تو اٹھائے۔ اٹھانا سب کو، شرمندہ مجھے نہ کرنا۔ نہیں سمجھا نہیں سکا بات کو، یعنی ہماری ذمہ داری نہیں لے رہے، وہ اپنے نوکروں کی، اپنے غلاموں کی، کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے۔ لا تخزنی، مجھے شرمندہ نہ کرنا الی یوم یبعثون، جس دن تو سب کو اٹھائے۔ باقیوں کا معاملہ تو جان اور تیرا کام جانے، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اس دن بھری محفل کے اندر میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھے، بھری محفل کے اندر میرے خلاف کوئی زبان نہ کھلے۔ یا اللہ میرے دامن کو پاک صاف رکھنا، باقی جتنے بھی ہیں تو جان اور تیرا کام جانے، معاف کر دے تیری مرضی، الٹا لٹکا دے تیری مرضی، دوزخ میں ڈال دے تیری مرضی۔ میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تو اٹھاؤ نا یار، جانے دو اس کو، جاتا ہے تو۔ اب دھیان سے سنیے گا، ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ ڈیمانڈ خود کی، لیکن مسجد نبوی کی چٹائی پر سیدہ زہرا کے بابا
بڑے اطمینان و سکون سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے, اے محبوب یوم آنے تو دے وہ دن. غور سے سنیے گا, یوم وہ دن آئے تو صحیح. کیا ہوگا اس دن؟ یوم لا یخزی اللہ, یوم لا یخزی اللہ النبی, یوم لا یخزی اللہ النبی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا, اور ادھر رب خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب وہ دن آنے تو دے, تیرا اللہ تجھے شرمندہ نہیں کرے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری. ارباب علم و دانش جتنے بھی تشریف فرما ہیں اور جتنے بھی نوجوان ہیں, آپ ہمارا مستقبل ہیں. اب آپ نے آگے جانا ہے. حضور والا دھیان سے میری بات کو سنیے گا. اللہ خود وعدہ کر رہا ہے میرے نبی کے ساتھ کہ یوم لا یخزی اللہ النبی, اے نبی اللہ تعالیٰ اس دن تجھے شرمندہ نہیں کرے گا, نہیں شرمندہ کرے گا تجھے. اللہ تعالیٰ نہیں شرمندہ کرے گا تجھے. لیکن چونکہ اللہ نے ہی تو میرے نبی کو بنایا ہے, حسن بھی اس نے دیا ہے, میرے نبی کو سخی بھی اس نے بنایا ہے, میرے نبی کو علم بھی اس نے دیا ہے, میرے نبی کو حلم بھی اس نے دیا ہے, میرے نبی کو خلق عظیم بھی اس نے عطا کیا ہے, میرے نبی کو مزاج بھی اس نے عطا کیا ہے, مزاج میں چاشنی بھی اس نے عطا کی ہے. وہ خالق جانتا ہے میرے نبی کے مزاج کو, اس لیے نبی کے مزاج کے مطابق آیت نازل ہو رہی ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی, بات یہاں پہ بس نہیں کی, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی کا مزاج یہ ہے کہ نبی اپنے لیے نہیں, اپنے غلاموں کے لیے بھی ساتھ ہی پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے نہ تجھے اللہ شرمندہ کرے گا نہ تیرے نوکروں کو شرمندہ کرے گا. لیکن جناب صدر, ہو سکتا ہے کسی کو میرے ساتھ اختلاف ہو یہاں پر, لیکن میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں اپنے اساتذہ کے قدموں کو چوم کر, آمنو کے ساتھ معہو کی شرط لگا دی گئی. صرف آمنو نہیں ہے, آمنو کی سند تو کافی لیے پھرتے ہیں. کہا محبوب صرف ان کو شرمندہ نہیں کروں گا جو آمنو کے ساتھ ساتھ معہو کی شرط بھی پورا کریں گے, یعنی جو ایمان لانے کے بعد تیرے ساتھ ہی رہیں گے, ایمان لانے کے بعد تیرے ساتھ رہیں گے. حضور قبلہ پیر صاحب میرے ساتھ ہیں, ادھر اپنا ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں. تو میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے ساتھ ہیں. اگر میں ایک جملہ کہوں, میں غلط کہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا. جب کوئی ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو جو ساتھ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے بولیے, وہ حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو ساتھ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے, اور جو ساتھ ہوتا ہے وہ ناظر بھی ہوتا ہے, وہ حاضر بھی ہوتا ہے, وہ ساتھ والے کو دیکھتا بھی ہے. تو اللہ کہتا ہے والذین آمنوا معہ, اے میرے نبی قیامت والے دن ان کو شرمندہ نہیں کروں گا جو تجھے حاضر بھی مانتے ہیں, تجھے ناظر بھی مانتے ہیں. یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. حضور آگے چلیں تو ایک اور آیت کا انتخاب جناب کی سماعتوں کی نظر کروں. ابھی تو باتیں ڈھیر کرنی ہیں, اور قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوتا جب ذکر رسول چھڑ جاتا ہے. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور جملہ قرآن پاک میں موجود ہے, ایک اور بات قرآن پاک میں موجود ہے. آپ جس وقت چخہ نمرود میں جانے لگے تو آپ کی زبان پر یہی تھا, آپ کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی, بیٹے کو لٹا رہے تھے تو آپ کی زبان پہ یہ ورد جاری تھا. آپ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر جب اس وادی سے واپس جا رہے تھے تو اس وقت جب دل دھڑک رہا تھا, جب بڑھاپے میں اولاد ملے, بیوی خوبصورت اور جوان بھی ہو, ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر جب لوٹ رہے تھے اس وقت کیا منظر ہوگا. اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی تھا, اور قرآن پاک نے اس کو امر کر دیا آپ کے جملے کو.
وہ کون سا جملہ تھا؟ آپ ہمیشہ پڑھتے تھے حسبی اللہ، حسبی کافی ہے مجھے، اللہ اللہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اب میں نے کچھ کہنا ہے، تھوڑے تیار ہو کے آپ بیٹھیں۔ وہ روٹین میری نہیں ہے کہ میں آپ کو بار بار تنگ کروں گا کہ سبحان اللہ کہو، بولو بولو، نہیں۔ ہر کسی کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کے مطابق ہی اس نے سننا ہے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے، آپ بار بار یہ جملہ دہراتے رہتے تھے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی۔ میرے نبی کے 63 برس گزرنے کو ہیں، میرا نبی خاموش ہے، اللہ خود آواز دے کے کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، قرآن پاک ہے نا صحیح، یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کافی ہے۔ جب میرے رسول کی باری آتی ہے، جب زہرا کے بابا کی باری آتی ہے، تو اللہ پکار کے کہتا ہے اے نبی تو بول نہ بول، تجھے اللہ کافی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اے نبی، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کافی ہے، میرے نبی کو اللہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ کافی ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے جناب والا میں دیکھتا ہوں سٹیکر لگے ہوتے ہیں، مجھے اللہ ہی کافی ہے، بس کسی اور کا نام نہیں لینا، اللہ ہی کافی ہے۔ تیرا یہ سٹیکر قرآن کے خلاف ہے، تیری یہ دعوت قرآن کے خلاف ہے، انکار ہے قرآن کا۔ اللہ نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی تجھے اللہ بھی کافی ہے، تجھے تیرے غلام بھی کافی ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں آپ کی وساطت سے، جائیے میرے مخالفین کے پاس، ان سے جا کر پوچھئے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت غلام کافی ہو سکتے ہیں، آقا کافی نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ، حضور والا ایک بات اور کروں تو پھر آگے چلوں ان آیات کی طرف، مزید ان کو آگے لے کے جانا ہے۔ ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، وہ کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ مہربانی کر میرا ذکر ایسی زبانوں پر قیامت تک کے لیے جاری رکھنا جو زبان سچی ہو، جو زبان بول دے۔ میں کچھ کہوں گا نہیں، میں تلخ بات نہیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے وطن عزیز کے حالات بہتر نہیں ہیں، وگرنہ منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں۔ حضور والا میں پوری ذمہ داری سے ایک بات کہنے چلا ہوں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آنے والے زمانوں میں یا اللہ میرا ذکر ان زبانوں پہ جاری رکھنا جو زبانیں سچی ہوں۔ تو ثابت ہوا ذکر رسول سچے ہی کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفہوم ہے قرآن کا، یہ قرآن پاک سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا ذکر ہمیشہ جاری رکھنا، میرا ذکر ہمیشہ جاری رکھنا۔ اور میرے آقا تو ڈیمانڈ نہیں کرتے، میرے آقا تو چپ ہیں، اللہ خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، لَكَ تیرے لیے، ذِكْرَكَ تیرا ذکر، ذکر رسول، رسول کے لیے۔ میں نہیں سمجھا سکا بات۔ ہمیں کہا جاتا ہے جی سفر کرنا ہے تو صرف اللہ کے گھر کے لیے کرو۔ کیوں جاتے ہو داتا علی حجویری کے در پہ؟ کیوں جاتے ہو خواجہ اجمیری کے در پہ؟ کیوں جاتے ہو گولڈا شریف پیر بہر علی شاہ صاحب کے پاس؟ کیوں جاتے ہو پیر سیال لجپال کے پاس؟ کیوں جاتے ہو اپنا حضور غوث اعظم کے در پہ؟ کیوں جاتے ہو کربلائے معلیٰ؟ نہیں جانا چاہیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ اٹھا قرآن پڑھ 15ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، اس میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر کیا تھا،
خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے لے جائیں نا. میرا سوال مولوی سے حل کروا دیں کہ نبی کا یہ سفر اللہ کے لیے تھا یا بندے کے لیے تھا؟ اور نبی بھی ایک نہیں تھا, دو نبی سفر کر رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت یوشع بن نون بھی. حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں. حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے حوالے سے ایک روایت لکھی, مستند حوالوں کے ساتھ. اس کی سند پہ کوئی بات کرنا چاہے میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں تو سید زیادہ نہیں ہوں. حضرت امام مسلم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ان کا دور نبوت تھا تو اس دور نبوت کے اندر وہ کافروں سے جہاد کرنے کے لیے نکلے. دن تھا جمعے کا. جمعہ نہیں پڑا اس لیے کہ ان کے لیے جمعہ نہیں تھا, بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن ہے. جمعے کا دن صرف مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جمعے والے دن وہ جہاد کرتے رہے. جہاد صبح سے شروع ہوا, دوپہر ڈھل گئی, آہستہ آہستہ آثار پیدا ہو گئے کہ اگر کچھ مہلت مزید مل جائے, وقت کچھ مزید مل جائے تو آج اسلام خان انتظار نہیں کرتا. سورج تو ڈھل جاتا ہے چاہے گھر میں دکھ ہو یا سکھ ہو, موسم ٹھنڈا ہو یا گرم ہو, آپ کا سفر طویل ہو یا مختصر ہو, سورج نے تو انتظار نہیں کرنا. یہ تو ڈھل جائے گا, شام ہو جائے گی, رات آ جائے گی, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ایسا ہے نا صحیح؟ وقت نہیں انتظار کرتا. اب سورج ڈھل رہا ہے, آپ نے سوچا اگر سورج ڈھل گیا تو جو ٹائم درمیان میں ہے اس کے ڈھلنے تک وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم فاتح بنیں, ہمیں مزید ٹائم چاہیے کچھ اس دورانیے سے ہٹ کر. وہ کلاس روم میں ٹائم ملتا ہے نا جی کہ 15 منٹ میں یہ آپ نے سوال حل کرنے ہیں, تو اس وقت سوچا جاتا ہے کاش 15 منٹ اور مل جاتے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہ جو ٹائم تھا نا اس کے ڈھلنے کے بعد حضرت یوشع بن نون یہ سوچ رہے تھے کہ اس ٹائم میں تو فتح نہیں مل سکتی, اگر مزید کچھ ٹائم مل جائے دن کا اضافی ایکسٹرا تو ہم آج فاتح بن جائیں گے. لیکن سورج تو انتظار نہیں کر رہا تھا. جب آپ نے دیکھا کہ سورج تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے, اٹھاؤ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسلم شریف مستند حوالوں کے ساتھ وہ یہ روایت لائے ہیں. میں دانستہ نہ سند پڑھ رہا ہوں نہ متن پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ میں اوپن لیکچر دے رہا ہوں, یہ میرا کلاس روم نہیں ہے, نہ ہی اس پہ کوئی میں مزید بحث چھیڑوں گا. صرف سیدھی سی ایک بات کروں گا, آپ نے جنگ کرتے کرتے ایک لمحے کو اپنی انگلی اٹھائی سورج کی طرف اور آپ نے کہا کہ اے آسمان پہ چمکنے والے سورج, جس کی تو نوکری کر رہا ہے کام تو میں بھی اسی کا کر رہا ہوں. بس کرو. اب دھیان سے حضور میری بات کو سنیے گا. کہا اے سورج جس کی تو نوکری کرتا ہے, جس کا حکم مان کر والشمس تجری لمستقر لہا, تو اپنے مستقر کی طرف ریزیڈنشل پوزیشن کی طرف جا رہا ہے, میں بھی تو اسی کا کام کر رہا ہوں. لہذا سن اے سورج, جب تک اسلام غالب نہ آ جائے آج اس میدان میں تو نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. میں حوالے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. کوئی ماں کا لال چیلنج کر دے کہ یہ مسلم شریف میں نہیں ہے, میں نے روایت غلط پڑھی ہے, یہ روایت اس طرح نہیں ہے, یہ الفاظ اس طرح نہیں ہے, تو میں اللہ کے گھر میں اتنے سارے نبی کے غلاموں کی موجودگی میں اور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں اور علماء کی موجودگی میں برملا اعلان کر کے جا رہا ہوں آپ کی اس جامعہ مسجد میں. کوئی چیلنج کر کے ثابت کر دے کہ میرا حوالہ غلط ہے, میرا قتل معاف ہوگا, میرے ورثاء فیار درج نہیں کرائیں گے. اور اگر یہ حوالہ بالکل سچ ہے تو نکلو میدان میں اور جواب دو. یوشع بن نون کا حکم مان کر سورج رک سکتا ہے, مدینے والے کا اشارہ دیکھ کر واپس نہیں آ سکتا.
شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ حضور والا یہ سفر جو ہو رہا تھا حضرت یوشع بن نون، یہ بہت کوفت ہوتی ہے جب میں کہیں جاتا ہوں بچے آگے بٹھا دیتے ہیں۔ بچے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، چاہے اس کو پگڑی بھی بندوا دیں وہ کام وہی کرتا ہے۔ اب دھیان سے حضور میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوشع بن نون ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، حتی ابلغ مجمع البحرین، وہ وہاں پہنچ گئے جہاں ملاقات ہونی تھی۔ حضرت یوشع بن نون بیٹھ گئے، موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، آرام فرما رہے تھے۔ دسترخوان میں ہلچل مچ گئی، وہ مچھلی جو پکا کے لائے تھے گریں کھول دی، مچھلی زندہ تھی۔ مچھلی نے جمپ لگایا، پانی میں چلی گئی۔ یہاں میں بڑی باتیں کر سکتا ہوں، میری زندگی کا ایک طویل ترین حصہ گزرا ہے اسی دشت میں۔ مچھلی جیسے ہی پانی میں گئی تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ فی البحر سربا، وہ پانی میں انٹر ہوئی تو پانی کھل گیا، ایک غار بن گیا۔ اللہ، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مشاہدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہاں تک میری نظر جا رہی تھی مچھلی نے پانی کو ٹچ ہی نہیں کیا، وہ درمیان میں سیدھا اس طرح پرواز کرتی ہوئی جا رہی۔ سادہ سی بات کروں گا میں یہاں پہ، بڑے لمبی باتیں یا مشکل نہیں میں گفتگو کروں گا، سادہ سی بات ہے۔ پانی نے نخرہ دکھایا ہوگا، یہ میرا مفروضہ ہے بات سمجھنے کے لیے۔ میرا کوئی شاگرد چلا جاتا ہے نا تو 2-3 مہینے کے بعد پھر لوٹ کے آتا ہے، استاد جی مجھے کلاس میں بٹھا لے، میں کہتا ہوں نہیں، اب جاؤ جدھر گئے تھے وہاں جا کے پڑھو۔ بیٹا گھر سے ناراض ہو کے جاتا ہے، اپنے چچا کے پاس، خالو کے پاس، ماموں کے پاس چلا جاتا ہے، دھکے کھا کے واپس آتا ہے تو ابا کہتے جاؤ اب کیوں آئے ہو۔ باپ نخرہ دکھاتا ہے نا تھوڑا سا، ماں بھی نخرہ دکھاتی۔ مرید چلا جاتا ہے کبھی پیر کا مرشد کا در چھوڑ کے اور پھر دھکے کھا کے لوٹ کے آتا ہے تو مرشد اتنا تو ضرور کہتا ہے جا نا، پھر جہاں تجھے سستا سودا ملتا ہے لے لے جا کے۔ ہم تو کچھ نہیں دے سکتے جب تک مدینے والے کا کرم نہ ہو، تو جہاں آسانی سے مل سکتا ہے جاؤ، چلے جاؤ، جا کے لے لو۔ خلافت تو سرے بازار بکتی ہے آج کل، لے لو جا کے جہاں سے بھی ملتی ہے تمہیں۔ تو مرشد بھی تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نخرہ دکھاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پانی نے بھی پیر صاحب نخرہ دکھایا ہوگا، میرے بنا گزارا نہیں ہوا نا، آئی نا پھر لوٹ کے۔ مچھلی پانی کے بغیر جی نہیں سکتی نا جی، تڑپ تڑپ کے مر جاتی، کہ پھر آئی نا لوٹ کر، میرے بنا نہیں جی سکی تو پانی نے نخرہ دکھایا۔ فی البحر سربا، سربا وہ ایک غار بن گیا، پانی ادھر ہٹ گیا ادھر، لیکن مچھلی نے بھی پانی کو اوپر نیچے دائیں بائیں ٹچ تک نہیں کیا، پرواز کرتی چلی گئی، پرواز کرتی چلی گئی، اور مچھلی نے اس کو پیغام دیا، وہ دن بیت گئے جب میں تیری محتاج ہوا کرتی تھی، آج میں رسول کے گھر سے ہو کے آئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ دن بیت گئے جب میں تیری محتاج ہوا کرتی تھی، اب تو میں رسول کے گھر سے ہو کے آئی ہوں۔ صرف ایک بات عرض کروں گا اہل بیت کے حوالے سے، اور پھر میں انہی اپنا موضوعات کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ حضور والا جو ایک دن گھر سے ہو کے آئی، ماشاءاللہ، صرف نبی کا ہاتھ لگا، نہ اس کے بدن میں نبی کا خون، نہ وہ آغوش رسالت میں رہی، وہ تو کٹنے کے لیے گئی، کٹ گئی اور پک گئی، کباب تیار ہو گئے۔ جس کو ایک دن کے لیے رسول کی نسبت حاصل ہوئی وہ تو پانی کی محتاج نہ رہی، اور جس کی رگوں میں رسول کا خون تھا، جو آغوش رسالت میں پلتا رہا، جو خاتون جنت کی گود میں قرآن سنتا رہا، کیا وہ پانی کا محتاج تھا کہ 3 دن کے اندر اتنا پیاسا ہو گیا کہ بیٹے کے لیے بھیک مانگنے چلا کہ 2 قطرے پانی پلا دو؟ وہ بھکاری، وہ منگتا حسین تیرا ہوگا، جس حسین کو میں مانتا ہوں اس کے تو قدموں کے نیچے جنت کے چشمے پڑے ہیں، تو فرات کا پانی لے جا پھرتا ہے۔
یا بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مولانا کس کے لیے تھا؟ خدا سے ملنے گئے تھے. وہ تو کوہ طور پہ جاتے ہیں. آج یہ ادھر کدھر چلے گئے جہاں پہ دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے؟ خضر علیہ السلام سے ملنا تھا نا. تو بندے کے ملاقات کے لیے گئے، اور بندے اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی کی خاطر سفر کر کے گئے. تو یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے خود بھیجا ان کو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا. تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے کہ جہاں اس کے محبوب رہتے ہوں وہاں جایا کرو، ان سے ملاقات کیا کرو، ان سے فیض حاصل کیا کرو. تو یہ ایک بات آ گئی درمیان میں. جو بات میں کر رہا تھا یہ ادھر ہی چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. اب میں زیادہ تو نہیں جا سکوں گا، نالائق سا آدمی ہوں، لیکن قرآن پاک میں اس کی عطا کے لیے رفع کے الفاظ بھی ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. رفع رفعوا رفعت، یہ آئے گا ضرب ضربا ضربو ضربت کے وزن پر. رفع بلند کیا اس نے. تلک الرسل، یہ رسول ہیں. فضلنا فضیلت دی ہم نے. تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر. وہ فضیلت کیا ہے؟ کہ فضیلت یہ ہے کہ منہم من کلم اللہ، رسول تو اوروں کو بھی بنایا لیکن کلیم صرف موسیٰ علیہ السلام کو بنایا. تو یہ ایک فضیلت ہو گئی نا جی. ورفع بلند کیا اس نے. یہاں پہ رفع کا فاعل جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. بلند کرنے والا، عطا کرنے والا بلندیاں وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. آیت کے سیاق و سباق سے تو پتہ چل جائے گا کہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ ہے وہ پردہ غیب کے اندر. بلند کیا اس نے. کس نے بلند کیا؟ تلاش کرتے پھرو. تو باقیوں کو بلندی دیتا ہے تو پردہ غیب میں رہ کے دیتا ہے. جب مدینے والے کی باری آتی ہے تو پھر غیب کا صیغہ نہیں آتا، رفعنا. پھر متکلم کا صیغہ آتا ہے. یہ گرامر میں 14ویں نمبر کا صیغہ آتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اور پھر ایک مرتبہ ارفع بھی ہوگا. ایک تو ہے نا کہ ہم نے بلند کیا، ایک مرتبہ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ ارفع کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا امر کا. کب؟ جب میدان حشر سجے گا. امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر جب آغاز میں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا تو سارے مل کر میرے پاس آئیں گے. تو سرکار کہتے ہیں کہ میں سر سجدے میں رکھوں گا. علماء تشریف فرما ہے میں اس وقت مشکل مرحلے میں ہوں، اگر کہیں کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ جائے یا کوئی کوتاہی ہونے لگے تو میری اصلاح کر دیں. نبی پاک کہتے ہیں اس دن میں سر سجدے میں رکھوں گا. جناب صدر نبی پاک کے الفاظ ہیں کہ میں اس دن اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جیسی کسی نے نہ کی ہوگی. میں نے اس پہ بات کرنی ہے. میرا حق بنتا ہے. میں نبی کا نوکر ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، نبی کے در کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں. مجھے نبی سب کچھ دیتے ہیں. اپنے پیارے نبی کی عظمت کے لیے میں دو بول تو کیا اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں. آپ نے کہا میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد اس طرح کروں گا کہ جس طرح کسی نے نہیں کی ہوگی. تو پہلے تو یہ بات مجھے حضور والا سمجھ میں نہیں آتی کہ سجدہ طویل کتنا ہوگا. یہاں تو حمد کرنے والوں کی لائن میں 900 سال والے بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک 900 سال اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، میرا نبی صرف سجدے میں بیان کر رہا ہے. بھئی سجدے کا دورانیہ کیا 900 سال سے زیادہ ہو جائے گا؟ اس قسم کی بھی کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ کوئی 1000 سال کا سجدہ ہوگا یا 2000 سال کا سجدہ ہوگا. اس طرح تو نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں جو قرینہ ہمیں عطا کیا ہے وہ دیکھیے قرینہ کیا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علم الاعداد کے مطابق طا کا عدد بنتا ہے 9، ہا کا عدد بنتا ہے 5. طٰہٰ
9 जमा 5 हासिल जवाब आएगा 14। तो तौहा कहकर अल्लाह कहता है अय्युहल बद्र, ए 14वीं के चांद जैसे चेहरे वाले महबूब। मां नाफिया यहां पे, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ऐ मेरे प्यारे हबीब मैंने कुरान तुझ पर इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि तू याद कर करके मुशक्कत में अपने आप को डाल दे। मैं तुझे थकाना नहीं चाहता, मैं तुझे मुशक्कत में डालना नहीं चाहता। वही आ जाया करे, कबूल कर लिया कर। बाकी रह गया इसको महफूज करना, तो वो तेरी जिम्मेदारी नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाजिल भी मैं करता रहूंगा, महफूज भी मैं करता रहूंगा। तू सिर्फ सुन लिया कर और बोल लिया कर। तो साबित हुआ कि नबी को अल्लाह ताला मुशक्कत में तो डालना ही नहीं चाहता। फिर आगे चले तो वो क्या है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। एक तरफ कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा, वो लोग जिनकी सारी रात रब की इबादत में गुजर जाती है, और मेरा नबी सारी रात इबादत करने लगे, तो अल्लाह कहता है कुमिल लैला, खड़े हुआ करें रात को, इल्ला कलीला, सारी रात क्यों, बस थोड़ा खड़ा हो जा, काफी है मेरे लिए। तू सारी रात इबादत करे, उसकी मर्जी है कबूल करे या ना करे। मेरा महबूब एक लम्हे का कयाम कर ले तो वो कहता है मेरे लिए बहुत है। तो सरकार एक सजदे में उसकी हम्द बयान करेंगे। इधर तो कोई 900 साल वाला खड़ा है, कोई 1000 साल वाला खड़ा है, कोई 400 साल वाला खड़ा है, कोई 200 साल वाला खड़ा है। कितनी लंबी लंबी उम्रें हैं अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की। उन्होंने इतना तवील अल्लाह की हम्द को बयान किया, लेकिन नबी पाक कहते हैं मैं ऐसी हम्द बयान करूंगा कि इस तरह किसी ने नहीं की होगी। इजाजत देते हैं तो मैं एक करीना अर्ज करूं कुरान पाक से। अभी अहादीस की तरफ तो जाने का वक्त नहीं आ रहा ना जी। वो तो किस तरह है, क्या कहा करते हैं जी पीर साहब, रात भी अपनी है बात भी अपनी है। तो अब ध्यान से हुजूर मेरी बात को सुनिएगा। कुरान पाक की एक आयत है 3 पारे के अंदर, मैं जब भी इसको पढ़ता हूं अपने स्टडी रूम में, ये बात आपको बताने वाली नहीं है और ना ही मैं को आपको बताने के लिए कर रहा हूं, एक हकीकत का एतराफ कर रहा हूं कि अक्सर मैं इस आयत को पढ़ के रोता रहता हूं। बड़ी मशहूर आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बरकत के लिए आयत का तर्जुमा करूंगा। कुल, मैं किस तरह, वो कौन कोई है यहां, वो कोई अहबाब मोहब्बत में से, अरबाब मोहब्बत में से, जिसको मैं मुखातिब करके कह सकूं कि वो गौर से सुने कि कुल के अंदर लताफत कितनी है, जाज़बियत कितनी है, मिठास कितनी है, कुल के अंदर अपनाइयत कितनी है। अल्लाह कहता है कि महबूब बोलना। माशाअल्लाह। जिसका कलाम इतना खूबसूरत है कि रब कहता है बोलना। हम कहते हैं या अल्लाह हमें बोलने की तौफीक दे, उसको रब खुद कहता है बोलना। या अल्लाह मैं बोलूं तो क्या बोलूं, अब अल्लाह खुद कहता है कि आज तू इस तरह बोल है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह किस तरह कहे, तू कहना अल्लाहुम्मा, तू कहना, नहीं समझा नहीं सका मैं, तू कहना अल्लाहुम्मा। ए नबी आप बोलिए ना, क्या बोलूं, ए नबी तू कह अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। नहीं कोई मजा नहीं आया, काश में किसी और महफिल में होता तो रंग ही कुछ और होता। यह हजरत का हुक्म था, वगरना मैं तो जहां भी जाता हूं तो पहले मैं देखता हूं कि वहां को मेरी सुनने वाला भी होगा कि नहीं होगा। मैं तो नालायक साथ। तो कहा बोलिए या अल्लाह क्या बोलूं, कहा तू कहना अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मालिकल मुल्क, सारी बादशाहियां तेरी हैं, सारी हुकूमतें तेरी हैं, तो तिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहता है हुकूमत दे देता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है छीन लेता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे तू चाहता है इज्जत दे देता है। यहां ठहर कर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये इतना ढेर सारा सरमाया क्यों इकट्ठा करते हो? मुआशरे में इज्जत मिल जाए? इलेक्शन क्यों लड़ते हो? इज्जत मिल जाए? MP MN बनने के बाद मिनिस्टर क्यों बनने की कोशिश करते हो कि इज्जत और बढ़ जाए? फिर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो, इज्जत और बन जाए?
प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, इज्जत और बन जाए। प्रेसिडेंट बनना चाहते हो और इज्जत बन जाए। जागीर खरीदते 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 थक गए हो, इज्जत बढ़ाने के लिए। कुरान तो कुछ और कहता है, वह तो इज्जो मंतशा। कुरान ने तो वो सेक्टर बता दिया कि जहां इज्जत मिलती है। जागीरों में, ओहदों में, बिजनेस के अंदर, बैंक बैलेंस के अंदर, कोठियों, कारों, बंगलों के अंदर इज्जत नहीं है। वह तो इज्जो मंतशा। उठा के देख, अगर जागीरों के साथ इज्जत मिलती तो अजूदन की झोपड़ी में बैठने वाला बाबा फरीद आज पाक पतन का हुक्मरान ना होता। अगर दौलत इज्जत देती या इक्तदार से इज्जत मिलती तो फिर नमरूद इज्जत वाला होता ना, फिरौन इज्जत वाला होता ना, फिर यजीद इज्जत वाला होता ना। तो अल्लाह ने बता दिया नहीं, यजीद तख्त पे बैठकर भी जलील और रुसवा कर दिया गया, और हुसैन रेत के ढेर पर बैठकर आज भी दिलों पे हुक्मरानी करने वाला बना। तो कुरान ने तो सेक्टर बता दिया कि वो तो इज्जो मंतशा, तू जिसको चाहता है इज्जत देता है। तो इज्जत तो वो देता है ना, हम भीख मांगते फिरते हैं लोगों से। तो इज्जत चाहिए तो उसके दर पे आओ ना। मैं नहीं समझा नहीं सका। तो इज्जत तो यहां मिलेगी ना जी, उसके दर पे आके, यहां सर झुका के, उसके हुजूर इल्तजा करके, उसकी बारगाह के अंदर आंसू बहा के, यहां इज्जत मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि सब कुछ वही देता है। मैंने कहीं किसी लेक्चर में एक ये बात की, आज आपकी समाअतों की नजर करता हूं कि हुजूर वाला सब कुछ वो अता करता है, लेकिन आज तक सामने नहीं आया। वो पर्दा गैब में रहता क्यों है? तो जब मैंने सोचा ना हुजूर, तो बात का पता इस तरह लगा कि जब भी मैं किसी से मांगने के लिए हाथ फैलाता हूं और वो मेरी जरूरत को मेरे हाथ पे रख देता है आकर, तो मैं सारी जिंदगी उसके सामने शर्मिंदा रहता हूं। आप पता नहीं किस मिजाज के, मैं इधर सुना लेता हूं। जो सामने आके देता है ना सही, लेने वाला सारी जिंदगी उसके सामने शर्मिंदा हो जाता है, इसलिए कि उसने सामने आकर उसकी मदद की, उसने सामने आकर उसकी झोली भरी, उसने सामने आकर उसको उसकी डिमांड पूरी की, वो शर्मिंदा होता है। तो मेरा ख्याल है मेरा मालिक और तेरा मालिक प्यार हमसे इतना करता है, तेरी मर्जी है कि तू उसके दर पे आ या ना, तू उसको मना या ना मना, ये तेरी मर्जी है, लेकिन वो तुझसे इतना प्यार करता है। कभी खेत के जरिए दे देता है, कभी नौकरी के जरिए दे देता है, बिजनेस के जरिए दे देता है, सामने आके नहीं देता ताकि तू शर्मिंदा ना हो। पीर साहब किबला, अगर कोई नाराज ना हो, मैं तो एक फकीर सा आदमी हूं, मैं ये बात कहने का हक रखता हूं, वो खुदा जो तुझे इस दुनिया में शर्मिंदा नहीं करता, वो कब्र में और हशर में किस तरह शर्मिंदा कर देगा। वो तो बहुत प्यार करता है, तू भी कभी उससे प्यार कर। वो तो इज्जो मंतशा, तू जिसे चाहे इज्जत दे। वो तो जिल्लो मंतशा, तू जिसको चाहे जलील और रुसवा कर दे। बेयदिकल खैर, भलाई सारी की सारी तेरे दस्ते तसर्रुफ में है। वहुवा इन्नका अला कुल्li शैइन कदीर, बेशक तू हर उस चीज पर कादिर है जिसे तू पसंद करता है। अब ध्यान से हुजूर मेरी बात को सुनी। इस पूरी आयत के अंदर तारीफ किसकी हुई? जिनको अल्लाह ताला ने जुबान दी है वो बोल दें, बाकी ना बोले। इस पूरी आयत के अंदर तारीफ किसकी हुई? अल्लाह ताला की तारीफ हुई। तो अल्लाह ताला अपनी तारीफ किससे सुनना चाहता है? कुल, अपने नबी से सुनना चाहता है, और कोई उसकी तारीफ करने वाला है ही नहीं ना। कुरान की एक और आयत है, वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, इस कायनात अर्ज़ी और समावी के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं जो अपने हस्बे हाल उसका जिक्र न करती हो, उसकी तारीफ न करती हो। तो इस वक्त जमीन और आसमान पे अगर आप देखें तो खरबों से भी ज्यादा जुबानें हैं जो हर सेकंड के अंदर उसकी तारीफ करती हैं। तो खरबों की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर वो इतना राजी नहीं होता जितना महबूब के मुंह से दो बोल सुन के राजी हो जाता। बात समझ में आ रही है सही? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं सर सजदे में रखकर ऐसी तारीफ करूंगा
جیسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی۔ حضور اگر آپ نے ایسی تعریف کرنی تھی تو دنیا میں کرتے۔ قیامت والے دن جا کے ایک سوال ہے میرا، قیامت والے دن سر سجدے میں رکھ کر وہ تعریف کریں گے، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ مکہ میں یا مدینہ میں، صحرائے عرب کے اندر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور میرا جہاں تک یہ گمان ہے یا میں اپنی ناقص عقل اور علم کے حوالے سے جو کچھ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کرتے تو دنیا نے تو ابھی چلنا تھا، تو ایک ابہام رہتا کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ آپ نے سب سے زیادہ تعریف کر دی، ابھی تو دنیا چلے گی، شاید بعد میں آنے والا کوئی اور زیادہ تعریف کر دے، جبکہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی کا ایک سجدہ ہمارے کروڑوں سجدوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ عمل میں امتی کبھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا، یہ کسی اور کا تصور، خیال اور وہم باطل ہے، ہمارا یہ تصور و عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے کہا اس دنیا میں نے اس لیے وہ حمد نہیں کی کہ کوئی شاید یہ کہے کہ میں بھی کر سکتا تھا، میں بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کہا جاؤ، دنیا کا پلیٹ فارم تمہارے لیے کھلا ہے، جتنی تعریف کر سکتے ہو کرتے رہو، آؤ گے نا جب میدان قیامت میں، پھر میں کروں گا ایک سجدہ، پھر میں کروں گا اس کی تعریف، اس سے پوچھوں گا ان سب نے جتنی تعریف کی میری آج کی تعریف تقابل کر کے بتا، تو اس دن اللہ بھی کہے گا جس طرح تو نے تعریف کی ایسی تو کوئی نہیں کر سکا میری۔ اس حدیث مبارکہ پہ بات کرتا رہوں تو لمبی بات چلی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، وہ رفع، پھر رفعنا، یہاں پہ ارفع ہے، رفع اس نے بلند کیا، وہ جتنا چاہے بلندی دے چونکہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ رفعنا میں نے یا ہم نے بلند کیا، یہ تثنیہ جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے بلند کیا، تو جو بلند کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جتنا چاہے بلند کرے۔ یہی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے جتنا بلند کر دیا، ہمارے پاس تو کوئی کرائٹیریا نہیں، کتنا علم دیا ہمارے پاس تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں۔ لیکن قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ایک طرف رکھے گا، کہا ارفع، اب تیری مرضی ہے، جتنا بلند ہونا چاہتا ہے ہو جا، اپنے سر کو جتنا اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میدان حشر کے اندر پوری زمین پہ انسان ہی ہوں گے، لیکن میرا نبی اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ میدان قیامت کے اندر کوئی جہاں سے بھی دیکھے گا چہرہ مصطفیٰ ہی نظر آئے گا، کسی اور کا چہرہ وہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو یہ ہو گیا جی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میں نے چند آیات کا تقابل عرض کر دیا۔ اگلی آیت پہ چلیں تو ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے لوگوں کو کثیر تعداد میں گمراہ کر دیا ہے۔ آج اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے میرے رب جو میری تابعداری کرے گا وہ تو ہے میرا، اور جو گناہگار ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ فإنک غفور الرحیم، تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، یہ ساری صفات تیری ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا جو نافرمان ہیں، ان کو عذاب دے تیری مرضی، بخش دے تیری مرضی، تو کریم ہے۔ میں صرف ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں جو میرے تابعدار ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کہہ دیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، کون سنبھالے گا ہمیں، کون سنبھالے گا ہمیں، زمانہ سوچتا رہا، آخر جب اس دھرتی پر سیدہ آمنہ کے آنگن میں گلاب کھلا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے، تو آپ نے وقت کا پورا مزاج ہی بدل دیا۔ وہ کس طرح کہ حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا کہ نیک میرے ہوں گے، گناہگار جانے اور تو جانے، اور میرے نبی نے مصلی پہ بیٹھ کر عرض کی کہ یا اللہ میرے ساتھ بھی آج سودا کر لے، صالحون للہ وطالحون لی، نیک سارے تو لے لے، گناہگار سارے مجھے دے دے۔ نیک سارے تیرے ہوئے
गुनहगार सारे मुझे दे दे, मैं अपने दामन में छुपा के इनको ले आऊंगा। मैं तेरे हुजूर तुझे रो के राजी करूं, पत्थर खा के राजी करूं। आज मेरा इम्तिहान है, पता नहीं कहां बैठ के बातें कर रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा हुजूर वाला, सख्त दिल लोग हैं। जो बात मैं कहने चला हूं, मैं रो के तुझे मनाऊं, मैं पत्थर खा के तुझे मनाऊं, मैं मजरूह जख्मी होकर तुझे मनाऊं, या अपनी आल को करबला में भेजकर तुझे मनाऊं, अपने यारों को अब ऐसे करनी के पास भेजकर तुझे मनाऊं। मैं जिस तरह भी तुझे मनाऊं मना लूंगा, गुनाहगार मुझे दे दे और नेक सारे तू ले ले। और इसका बाकायदा प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है शब असरा, मेराज की रात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पे तशरीफ ले जाते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात होती। जनाब किबला पीर साहब, एक जुज़ी तो मैं नहीं इसको कह सकता, बस एक बात है सिंपल सी जो मेरी समझ में आ रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद होती है आसमान पे, तो जिस आसमान पे भी किसी नबी से मुलाकात होती है वो नबी खुशी मनाता है। नहीं समझा सका ना जी? वो नबी खुशी मनाता है किस बात पर? आमद रसूल पर। आमद रसूल पर आदम अलैहिस्सलाम ने खुशी मनाई, आमद रसूल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशी मनाई, आमद रसूल पर जहां जहां आमद होती गई अंबिया कराम खुशी, मरहबा 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 की गूंज सुनाई देती रही। जहां भी सरकार गए हर किसी ने खुशी मनाई। तो हुजूर साबित तो यही होता है कि आमद रसूल हो तो खुशियां मनाना तो नबियों की सुन्नत है। तू हमसे पूछता है जायज है कि नाजायज है? ये बहुत आराम से धीमे लहजे में आप अपने साथियों को बात ये समझा सकते हैं, मुखालिफिन को। अब आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है तो नबी पाक देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। ये बड़ा रोने और हंसने का हसीन इम्तिजाज बन रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ठहर के पूछते हैं कि बाबा आपके मुस्कुराने का सबब क्या है और आपके रोने का सबब क्या है? बात यहां पे आज खत्म कर लेते हैं। वो पंचायत में कहीं तक लगता है ना जी कि यहां फैसला करते हैं, आओ आज फैसला करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया पढ़ो, हमारी बुक्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर, अहादीस की किताबों के अंदर उठाकर पढ़ो। जमात आले सुन्नत के स्टेज पर मैं कहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने दाएं तरफ सज्जे पासे दाएं तरफ देखता हूं तो अपनी वो औलाद मुझे नजर आती है जिन्होंने जन्नत में जाना है। वो औलाद अभी पैदा नहीं हुई, जो पैदा हो चुकी है वो भी, जो पैदा होगी वो भी, वो सारी की सारी आदम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, पैदा होने से पहले देख रहे हैं। अच्छा, अगर पैदा होने ना होने का जिक्र नहीं है रिवायत के अंदर तो हुसैन अहमद मदनी तुम खाम खा में फंसाना चाहते हो। बस वहां तो जिक्र है कि अपनी औलाद को देखकर रोते हैं, अपनी औलाद को देखकर हंसते हैं। जिन्होंने जन्नत में जाना है उनको देखकर आप मुस्कुराते हैं, जिन्होंने दोज़ख में जाना होता है उनको देखकर आप रोते हैं। देखते तो है ना? तो मौलाना ये आदम अलैहिस्सलाम जो देख रहे हैं ये मौत से पहले है या बाद में? ये सोचने वाली बात है। और सिंपल थोड़ा सा आपका ध्यान शायद कभी इधर ना गया हो। आदम अलैहिस्सलाम का विशाल हो चुका है ना, अब तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे जा रहे हैं। सदियों पहले वो इस दुनिया से जा चुके हैं, फिर भी देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? फिर भी देख रहे हैं, फिर भी मुशाहिदा कर रहे हैं। तो मौलाना जवाब तो आदम अलैहिस्सलाम मौत के बाद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दुख को भी सुख को भी, हंसते भी हैं रोते भी हैं। तो मेरा मदीने वाला अपने मजार में हम गुलामों को देख नहीं सकते? क़यामत का मैदान होगा ना सही, तो क़यामत के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को देखने के लिए उतरेंगे।
ایک طرف مجھ جیسے نالائق گناہگار ہوں گے، ایک طرف آپ جیسے اچھے لوگ ہوں گے، تو اچھے لوگوں کے پاس تو سند ہوگی، نیکیوں کی نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، وہ خوش کھڑے ہوں گے اور ہم گناہگاروں کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو تم نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو آج سرکار تمہارے بھی مہمان بنتے، آج حضور آ رہے ہیں تو وہ دیکھیں سیدھا ہمارے پاس آئیں گے، تمہیں تو منہ بھی نہیں لگائیں گے اس لیے کہ تم نے نیک عمل نہیں کیے، اچھے عمل کیے ہوتے تو آج تمہارا بھی حق بنتا۔ نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ نیک عملوں والے خوش کھڑے ہیں اور مجھ جیسے ناکارہ نالائق رو رہے ہیں کہ ہمارا تو حق ہی کوئی نہیں بنتا، تو سرکار روتے ہوں کے درمیان آ کے کھڑے ہو جائیں گے، نیک عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کیا حق تو ہمارا بنتا ہے؟ آپ نے کہا تمہارا حق بھی بنتا ہے، تمہارے پاس اعمال بھی ہے، تمہارے پاس دائیں ہاتھ کے اندر کتاب بھی ہے، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، ان کا تو میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، ان کا تو میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں پر میرے امام اہل سنت نے ایک شعر لکھا کہ دیکھ کر شافع محشر کو طرفداروں میں، دیکھ کر شافع محشر کو طرفداروں میں، دیکھ کر شافع محشر کو طرفداروں میں، بے گناہ کہنے لگے، بے گناہ کہنے لگے، بے گناہ کہنے لگے، ہم بھی ہیں گناہگاروں میں، بے گناہ کہنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بابا آج کے بعد رونا نہیں، آج کے بعد آنسو نہیں بہانے۔ پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا بابا نیکوں کو دیکھ کر خوش ہو لیا کرو، مسکراتے رہا کرو، آج کے بعد رویا نہ کرو، آج کے بعد رویا نہ کرو۔ پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا بابا میں آ گیا ہوں، آج کے بعد نہیں رونا، میں آ گیا ہوں، آج کے بعد نہیں رونا، میں آ گیا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بابا آج کے بعد تم نے گناہگاروں کو دیکھنا نہیں، تم صرف دائیں طرف نیکوں کو دیکھا کرو، خوش ہوا کرو۔ تو پوچھا میرے گناہگار اولاد کا کیا بنے گا؟ مدینے والے آقا نے اپنا دامن پھیلا دیا، کہا بابا سارے گناہگار مجھے دے دے، سارے گناہگار مجھے دے دے، گناہگار جانے مدینے والا جانے، گناہگار جانے مدینے والا جانے، نیکوں کے ساتھ تم نبھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، جو گناہگار ہوگا، انکار کرے گا، نافرمان ہوگا، فإنک غفور رحیم، تو جان اور تیرا کام جانے۔ لیکن میرے آقا کہتے ہیں نہیں مولا، جو گناہگار ہیں ان کو میرے سپرد کر دے، جو نیک نیک ہے تو لے لے، جب میں آؤں گا میدان حشر کے اندر گناہگاروں کی جماعت کو ساتھ لے کر میں رکھوں گا سر سجدے میں، اور پھر میرا مالک تو کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سر اٹھاؤں گا، اللہ کہے گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اے میرے پیارے نبی آج تو سوال کرتا رہے، میں تجھے عطا کرتا رہوں، اے میرے پیارے نبی تو سفارش کرتا جا، میں
बख्शिश के दरवाजे खोलता जाऊं। आज जमाने को पता चले कि रब के पास अगर किसी को रहमो करम की अपील करनी है तो मदीने वाले का वसीला जरूरी है। अहबाब जी वक़ार, दिल से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन नालायक होने की वजह से दौरान गुफ्तगू कहीं कोई ऐसा जुमला निकल गया होगा तो वो मेरी नालायकी है, मैं अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई अच्छी बात हुई है तो उसमें मेरा कमाल कोई नहीं है। ये जितने भी नेक लोग बैठे हुए हैं स्टेज पर, पीरान उज़ाम, इनका वसीला रहा, इनका तसर्रुफ रहा, उलमा का तसर्रुफ रहा और आप अहबाब की दुआएं रहीं। बहुत याद आती रहेगी आपकी और आप भी दुआएं करते रहेंगे। आखिर में मैंने एक दो मारूज़ात जनाब की खिदमत में पेश करनी है। उम्मीद है कि एक सैयदजादा समझकर आप मेहरबानी फरमाएंगे। मेरा ताल्लुक सादात के घराने से है और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 36वें खानदान में आपके सामने बैठा हूं। इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे घर को, मेरे वालिद साहब को यह शर्फ हासिल है कि इमाम जाफर सादिक के हाथ की लिखी हुई कलमी तफसीर जो है कुरान पाक की 500 जिल्दों में, वो मेरे घर के अंदर है। पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तो हुजूर वाला जो बात मैं कहना चाहता हूं दिल के कानों से सुनिएगा। एक फकीर होने के नाते मैं झोली फैलाना चाहता हूं, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे आप? बोलिए। फकीरों को तो आप देते रहते हैं ना। आज एक सैयदजादे की झोली में आपने खैरात डाल, जेब में हाथ नहीं डालना, मुझे ये नहीं चाहिए। ये तो ज़हरा के बाबा के दर से मुझे बहुत मिलता है। मैं आपसे जो भीख आज मांगना चाहता हूं वो ये है कि आज आप ये आहद कर लें कि आज के बाद आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है और हर नमाज के बाद जब दुआ के लिए आपके हाथ उठेंगे आप अपने लिए जो मांगे आपका हक बनता है, लेकिन वतन अजीज के लिए जरूर